علیکم ورحمۃ اللہ۔ زیر نظر تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صرف تصویر نہیں ہے بلکہ ایک ویڈیو ہے جس کا ایک سکرین شاٹ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ اور اس تصویر کو شیئر کرنے کا مقصد کسی کی تذلیل نہیں اور نہ ہی کسی کے اوپر تنقید ہے، بلکہ ہم اپنی اصلاح کے لیے اس کو شیئر کرتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ ہمیں اس سے اصلاح ہو جائے، اس سے ہماری رہنمائی ہو جائے۔ یہ تصویر ایک مرد ہے اور 4 خواتین ہیں۔ یہ 4 خواتین بیچاری بے بس اور مجبور جو کسی ادارے میں کام کرتی ہیں، اور لوگ یہاں پر آتے ہیں اپنے ناخن کٹوانے کے لیے، اپنی مالش کروانے کے لیے، اپنے سر کی مالش کروانے کے لیے، اور پھر اپنے پاؤں کے ناخن کٹوانے کے لیے، کچھ صفائی کے لیے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، اور پھر یہاں پر خواتین رکھی ہوئی ہیں جو ان کی اس طرح صفائی کرتی ہیں۔ نہ یہ خواتین ان لوگوں کو جانتی ہیں اور نہ لوگ ان خواتین کو جانتے ہیں۔ یہ صرف ایک ادارہ ہے جس میں یہ ملازمت خواتین جو ہے وہ ملازمت کرتی ہیں۔ مسلمان خاتون وہ ایسا کام کر سکتی ہے، لیکن آج کے دور میں مسلمان خاتون ایسا کام کر سکتی ہے اور کرتی بھی ہے۔ اور ایک عورت کی تذلیل اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک عورت اس سے زیادہ ذلیل کہاں پر ہو سکتی ہے کہ ایک عورت کے سامنے نامحرم اجنبی آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور پھر وہ آدمی ویڈیو بھی بناتا ہے، اور پھر اس کی مالش بھی کی جاتی ہے، اور پھر اس کے سر پر تیل بھی لگایا جاتا ہے۔ وہ عورتیں تیل بھی لگاتی ہیں، اس کے ناخن بھی کاٹتی ہیں، اس کے پاؤں کو بھی دباتی ہیں۔ ایک عورت کی تذلیل اس سے زیادہ اور اس سے بڑی کیا ہوتی ہے؟ اور یہ عورت کہتی تھی کہ اسلام نے ہمیں پابند کر دیا ہے، اسلام نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، نہ ہم باہر جا سکتی ہیں، نہ ہم ملازمت کر سکتی ہیں، نہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہیں۔ یہ عورت کہتی تھی کہ اسلام نے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ اے عورت، سب سے زیادہ جو عزت تجھے دی ہے، جو تجھے عظمت دی ہے، جو تجھے مقام دیا ہے، جو تجھے مرتبہ دی ہے، وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا، بلکہ تجھے جو مقام ملا، تجھے جو عظمت ملی، تجھے جو شان ملی، تجھے جو بھی رفعت ملی، وہ تجھے صرف ایک مذہب نے دی ہے۔ وہ مذہب کون سا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اسلام نے تجھے 4 دیواری کے اندر بند کر دیا۔ کیوں بند کیا؟ تجھے مجبور نہیں کیا، تیری عزت کی وجہ سے، تیری عظمت کی وجہ سے، تیری رفعت اور تیرے مقام کی وجہ سے تجھے اسلام نے اندر بند کر دیا۔ پھر اسلام نے تجھے 4 دیواری کے اندر بند کیوں کیا؟ تاکہ کسی بھی ایسے شریر آدمی کی نظر تیرے اوپر نہ پڑے۔ تیرا جسم عام عورتوں جیسا نہیں ہے، تیری جو مقام ہے وہ عام عورتوں جیسا نہیں ہے، تیرا جو مرتبہ ہے وہ عام عورتوں جیسا نہیں ہے۔ تجھے اللہ نے بڑا مقام دیا، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے ماں بنایا، ماں بنا کر جنت کو اس کے قدموں کے نیچے لے کر رکھ دیا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عورت کو بہن کا مقام دے کر اس بڑے مقام پر فائز کر دیا۔ بیٹی کا مقام دے کر اللہ تعالیٰ نے گھر کی رحمت بنا دیا، اور بیوی کا مقام دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر کی مالکن بنا دیا۔ کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی عظمت اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو عطا کی، جس کو جو جاہلیت کا زمانہ تھا اس میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آج عورت کہتی ہے ہمیں مجبور کیا ہے، ہمیں لاچار کر دیا، ہم باہر جا نہیں سکتی۔ کیوں؟ اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ اسلام نے تیری عزت کی خاطر تجھے منع کیا ہے۔ اگر عورت، یہ جو آپ نظر آ رہی ہے آپ کو تصویر، اگر عورت کسی کے بال کاٹ سکتی ہے، کسی کے بالوں کی مالش کر سکتی ہے، کسی کے ناخن کاٹ سکتی ہے، وہ ایک آدمی کی یہ سارے جو ہے وہ اس کے ساتھ سلوک کر سکتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ صرف اس کا شوہر، اس کا خاوند ہے۔ اس کے علاوہ عورت کسی کے بھی ناخن نہیں کاٹ سکتی، کسی کے بھی بالوں کے اندر تیل نہیں لگا سکتی، کسی کی مالش نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو عزت دی ہے۔ اور جتنا عورت اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی، اپنے ہسبینڈ کی اگر خدمت کرے گی، اس کے اندر اس کی عزت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم اگر دیتا تو وہ ایک بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا، لیکن مقام بتا دیا کہ ایک شوہر کا، ایک خامد کا، ایک ہسبینڈ کا کیا مقام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور کس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بٹھا دیا۔ اور عورت کے لیے، اب یہ عورت ہے، یہ مسلمان عورت ہے یا پھر کسی بھی علاقے، کسی بھی مذہب کی عورت ہے، لیکن
میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عورت کی کتنی تذلیل ہے، کتنی اس کی تذلیل اور کتنا یہ گھٹیا پن ہے جو وہ یہ کر رہی ہے، اس میں اس کی عزت نہیں ہے۔ آج اگر اس ویڈیو کو یا اس تصویر کو دیکھیں تو پھر اندازہ لگائیں، جائزہ لگائیں، اپنی رائے قائم کریں کہ اسلام نے عورت کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، کتنی بڑی عزت عطا فرمائی، کتنی بڑی عظمت عطا کی جو عورت اس مقام کو نہیں سمجھ سکتی۔ اے میری بہن، میری بیٹی، اے میری ماں، تجھے یہ سمجھنا چاہیے، تجھے غور کرنا چاہیے کہ تیری عزت بازاروں کے اندر نہیں ہے، تیری عزت محفلوں کے اندر نہیں ہے، تیری عزت گانے باجے کے اندر نہیں ہے، تیری عزت رقص و سرور کی مجلسوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ تیری عزت تیرے شوہر، تیرے گھر کی چار دیواری کے اندر ہے۔ تجھے جو عزت ملے گی، جو مقام ملے گا، جو عظمت ملے گی، وہ تیری گھر کی چار دیواری کے اندر ملے گی۔ باہر محفلوں میں تجھے نچایا جائے گا، تجھے استعمال کیا جائے گا، تیری عزت کو تار تار کر دیا جائے گا، لیکن تجھے وہاں پر عزت نہیں ملے گی۔ اگر تیری عزت ہے تو اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیری عزت کو رکھا ہے، وہاں پر تو اپنی عزت کو تلاش کر۔ تو اپنے خاوند کی جتنی خدمت کرے گی اس کے اندر تیری عزت ہے، تو اپنے گھر کے کام کرے گی اس میں تیری عزت ہے، اس میں لوگ بھی تیری عزت کریں گے، اللہ بھی تجھ سے خوش ہوگا، تیرا خاوند بھی تجھ سے خوش ہوگا۔ جب یہ سارے معاملات، یہ سارے خوش ہوں گے تو اس سے بڑھ کر تیری عزت اور تیری عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا میں خواتین کو کہتا ہوں، اپنی بہنوں کو کہتا ہوں، اپنی عورتوں کو کہتا ہوں کہ خدا را اگر اس طرح کی ملازمت ملتی ہے، اگر بھوکے رہ کر مر جائیں تو اس طرح کی ملازمت نہ کریں۔ کہتے ہیں نا کہ ایک مقولہ ہے، ایک کہاوت ہے کہ رزق کی خاطر اپنے ضمیر کو گندا نہ کریں۔ یہ رزق کی خاطر، اگر آپ رزق کی خاطر یہ کام کرتی ہیں تو بھوکی مر جائیں لیکن یہ کام نہ کریں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ یہ کام، اس کام میں آپ کی عزت نہیں ہے۔ جب عزت نہیں ہے تو پھر پیسے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر آپ کو کوئی اور کام کر لیں، کوئی اور اپنے گھر کے اندر کوئی ایسا کام کر لیں، لیکن یہ کام، اس کام میں خواتین کو کہتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو کہتا ہوں، اپنی بہنوں کو کہتا ہوں کہ یہ کام خدا را اس کام کی طرف نہ آئیں۔ اب آپ کی عزت، آپ کے والدین کی عزت، آپ کے گھر والوں کی عزت یہ ہے کہ آپ گھر پر رہیں، اور پھر جو مرد ہیں وہ کام کریں، وہ کام کر کے پیسہ کمائیں۔ خواتین کے لیے صرف یہ ہے کہ وہ گھر پر رہیں، اگر کوئی حسب ضرورت اگر کوئی کام کرتی بھی ہیں، اگر کوئی کام ملازمت کرتی بھی ہیں تو وہ کام کریں جس میں آپ کی عزت ہو۔ بے شمار ایسے کام ہیں دنیا کے اندر، وہ کام کریں جس میں آپ کی عزت ہو، جس میں آپ باعزت ہوں، جس میں کوئی آپ کو نظر اٹھا کر آپ کی طرف نہ دیکھ سکے۔